Bismillahirrahmanirrahim. In this video I am talking about a big war of Palestine and Israel. آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے فلسطین کی اور اسرائیل کی آپس میں جنگ شروع ہوئی تھی 7 اکتوبر سن 2023 کو، اور آج اس جنگ کو شروع ہوئے 4 سے 5 منتھ گزر چکے ہیں، اور ان 4 سے 5 منتھ کے اندر 30,000 پلس فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، 30,000 پلس پیپل جن کا مرڈر ہو چکا ہے، اور ان 30,000 شہیدوں میں زیادہ تر 70 سے 80% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، اور بی بی سی بھی بڑی لمیٹڈ رپورٹ دے رہا ہے۔ اور غزہ یہ کوئی ہمارے ملک کی طرح بڑا ملک نہیں ہے بلکہ ایک بڑا چھوٹا سا اسٹیپ ہے۔ غزہ میں 2+ ملین پیپل رہتے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کا مرڈر ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، کہاں ہیں حفاظتی ادارے؟ ویئر از UN؟ ویئر از ہیومن رائٹس؟ وہ جو کہ کتے کے مرنے پر ریسکیو ہیلی کاپٹرز کو بھیج کر اس کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں، یہ سب کہاں پر ہیں؟ اب کیا پوری دنیا کو مسلمانوں کی آواز نہیں آ رہی؟ ان ننھے بچوں کی روتے ہوئے بچوں کی آواز نہیں آ رہی؟ آنے والی جنریشن کہے گی وہ جو مسلمان تھے نا 2021 کے بعد کے یہودیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، سب بغیر بن کے بیٹھ گئے، بزدل بن کے بیٹھ گئے، وہ اپنی ماؤں بہنوں کو نہیں بچا سکے، ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو قتل کیا گیا، ان کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے سامنے بچے یتیم ہوتے رہے، عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، اور وہ بغیرت بن کر بزدل بن کر بیٹھے رہے۔ This is our test. We are a Muslim. We are a part of life. آج فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل فلسطین کے اوپر وہ راکٹس فائر کر رہا ہے، وہ ویپن استعمال کر رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا میں منع ہے، بچیوں اور خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس پر پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ کوئی ٹی وی چینل نہیں بول رہا، کوئی پولیٹکس نہیں بول رہا، سب حفاظتی ادارے خاموش بیٹھے ہیں۔ جارج فلائیڈ، جس کی گردن پر ایک پولیس افسر نے غلطی سے گھٹنا رکھ دیا تھا اور اس کی جان جاتی قتل ہو گیا اس کا، اس ایک بندے کے مرنے پر پوری دنیا کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہر میڈیا چینل بول رہا تھا، بڑے سے بڑا سیلیبریٹی بول رہا تھا، پولیٹکس بول رہے تھے، حفاظتی ادارے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ بس کیا وجہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور یہاں پر مسلمان کی جان، مسلمانوں کا خون، یہ تو ان کے لیے قیمتی نہیں۔ میں اس کو غار نہیں بولوں گا بلکہ یہ تو وائلنس ہے، یہ تو مرڈر ہے مسلمانوں کا۔ یاد رکھیں یہ کوئی کولیٹریکل ڈیمیج نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے پاس وہ سیٹلائٹ امیجز ہیں، وہ ویپنز ہیں کہ جس جگہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، جہاں وہ ہٹ کرتے ہیں، پوائنٹ کرتے ہیں، وہیں پر جا کے وہ گرتا ہے۔ یاد رکھیں غزہ از اے جیل، نتھنگ از کمنگ اینڈ نتھنگ از آؤٹ۔ نہ خوراک جا سکتی ہے، نہ پانی جا سکتا ہے، نہ ایڈ ادویات جا سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ صرف غزہ کی لڑائی نہیں ہے، we are included in it, we are Muslim، ہم بطور مسلمان اس لڑائی کے اندر شامل ہیں۔ اسرائیل 1000 راکٹ، ہزاروں میزائل فلسطین کے اوپر داغ چکا ہے، ہزاروں میزائل، ہزاروں بلڈنگ کو وہ ٹارگٹ کر چکے ہیں اس ٹائم، اور اسرائیل نے فلسطین کو تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس کو بالکل مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے۔ رفح کراسسی بارڈر بھی بند ہے ایجپٹ کی طرف سے، ایجپٹ نے وہ بند کر دیا ہے۔ بزدلی کی بڑی بڑی مثالیں تھیں ماضی میں، لیکن اس سے زیادہ بزدل قوم اور بغیرتی کے واقعات نہ آج تک سنے ہیں اور نہ آج تک دیکھے ہیں۔ The sisters in Palestine, Gaza, Al-Aqsa, they were calling Khalid bin Walid, Salahuddin Ayyubi to come out and help us۔ کیا زندہ لوگ اتنے ہی بے بس ہو گئے کہ ان کے قبر والوں کو بلانا پڑا؟ کیا ہمارے پاس کچھ نہیں رہا؟ کہنے کو تو ہم اسلامی ملک، ہماری فوج دنیا کی مانی فوج میں سے ایک فوج ہے، ہم ایٹمی ملک ہیں، کیا ہمارے پاس اتنے اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے لڑ سکیں، اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ شامل ہو سکیں؟ سن 1969 سے 1974 کے درمیان اسرائیل کی جو 4th پریزیڈنٹ بنی، وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ فلسطین پر راکٹس فائر کیے نا رات کو، تو مجھے نیند نہیں تھی آ رہی، میں پریشان تھی، ٹینشن میں تھی کہ پتہ نہیں صبح پوری دنیا سے کیا جواب آتا ہے۔ اسلامی ملک تو ہم پر چڑھائی کر دیں گے، عرب مالک تو ہماری طرف فوجوں کو بھیج دیں گے۔ کہتے جب صبح اپنے دفتر میں ہم سب بیٹھے، ہم نے بات شروع کی، تو میں نے کہا کہ کیا بنا، کیا کس کی طرف سے جواب آیا؟ تو no one speak a word، کہتی ہے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کہتی ہے میں ساری رات پریشان رہی، پتہ نہیں صبح کیا رد عمل ہوگا پوری دنیا کا۔ no one speak a word، کہتی ہے تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ تو ہم سے بھی زیادہ بغیرت اور بزدل نکلے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، کمزور مردوں، کمزور عورتوں، کمزور بچوں کی خاطر تم نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ وہ تمہیں اس ٹائم پکار رہے ہیں، وہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، اور تمہیں سانپ سونگ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آزمائش ہم پر ہے، ان پر نہیں ہے۔ ان کے لیے تو انشاءاللہ جنت ہے، ادھر سے وہ شہید ہو رہے ادھر جنت میں جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جیل میں ہے، وہ قید میں ہے، ہم قید میں، وہ لوگ تو آزاد ہیں، اور ہم لوگ کئی سالوں سے قید کے اندر ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو اس ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں تو نہیں نہ ہو رہا۔ جب ہمارے ملک میں ہوگا ہم کہیں گے ہمارے محلے میں تو نہیں نہ ہو رہا۔ جب ہمارے محلے میں ہوگا ہم کہیں گے ہماری گلی میں تو نہیں نہ ہو رہا۔ جب ہماری گلی میں ہوگا ہم کہیں گے گلی میں ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں تو نہیں نہ ہو رہا۔ جب ہمارے گھر میں ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا۔ یاد رکھیں، خدا کی قسم، اس ذلت کی موت سے، بغیرتی کی موت سے شہادت کی موت بہتر ہے۔ یہ ذمہ داری تو ہماری فوج کی تھی، ہمارے حکمرانوں کی تھی۔ اگر تم لوگ نہیں جا سکتے تو کم از کم جو لوگ تیار بیٹھے ہیں ان کے لیے تم رستہ کھولو۔ جماعتوں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں مجاہد بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں جو لڑنے کے لیے، ہمیں تم بارڈر کھولو، رستہ دو، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر میڈیا والے بھی، حکمران بھی، ہماری فوج بھی، پھر سارے ادھر جا کے تماشا دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ ہر ٹی وی چینل پھر بولے گا، تب کیا فائدہ؟ ہماری باتیں کس کام کی؟ اگر خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، تمہاری آنکھوں کے سامنے عورتوں پر، بچوں پر ظلم ہوتا رہا، اور تم عبادتوں میں مصروف رہے۔ This is not a Arab war, this is not a Palestine war, this is our Muslim war۔ یہ ہماری مسلمانوں کی جنگ ہے۔ تم سب لوگ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ کاش میں اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں ہوتا، احد میں ہوتا؟ جو آج فلسطین میں مسلمانوں کو بچانے کے نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدر میں ہوتے اللہ کے نبی کے ساتھ، ہم احد میں ہوتے۔ جو لوگ میوزک نہیں چھوڑ سکتے، جو لوگ حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، ان نے فلسطین کو آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر شرمائے یہود۔ خدا کے واسطے ابھی بھی وقت ہے، ویک اپ، اسٹینڈ ود فلسطین، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی مدد کرو، ان کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ اسرائیل فلسطین پر اتنے راکٹس فائر کر چکے ہیں، ان کا اتنا قتل کر چکا ہے، اتنا مرڈر کر چکا ہے کہ اس ٹائم فلسطین قبرستان بنا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے بلکہ فلسطین کو، غزہ کی پٹی کو بچوں کو قبرستان قرار دے دیا۔ ہر 7 منٹ کے اندر فلسطین کے اندر ایک بچہ شہید ہو رہا ہے، ایک بچہ فوت ہو رہا ہے۔ اور آج اخبار کے اندر میں نے پڑھا کہ اسرائیل نے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہر ایک چیز وہ تم سے چھین رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگو، توبہ کرو، اور کھڑے ہو فلسطین کے ساتھ۔ اس ٹائم ان کو ہماری ضرورت ہے۔